بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع میں کچھ فائل ڈسکس کریں گے جیسے ہم نے مفعول ڈسکس کیے تھے۔ تو فائل بہت ہی آسان ہے۔ فائل کی اگر آپ الف کاٹ دیں گے تو جو فے عین لام ہے وہ فعل بن جائے گا۔ قرآن شریف میں آپ کو فائل دیے گئے ہوں گے اور آپ نے اس سے فعل پہچان کے اس کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ آج کی کلاس میں جو فائل استعمال ہوا ہے وہ چند فائل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ پہلا ہے فرما بردار ہونا۔ اس کے لیے جو فعل یوز ہوتا ہے وہ ہے قناتا یقنتو، یعنی وہ فرما بردار ہوا، وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اس کا فائل بنے گا قانتن۔ فے کی جگہ کاف آ جائے گی، عین کی جگہ نون آ جائے گا اور لام کی جگہ تے آ جائے گی، تو بیچ میں صرف ایک الف ایڈ ہوتی ہے اور یہ شیپ بن جاتی ہے۔ جو 3 حرفوں والے ورب ہوتے ہیں ان میں سمپل فائل اس طرح بنتا ہے، اور ہماری جو کلاس میں استعمال ہوگی اس کی جمع استعمال ہوگی قانتونا۔ نقصان اٹھانے کے لیے آئے گا خسرہ یخسرو، تو پھر فائل بنے گا خاسر جمع خاسرون۔ کوئی چیز بنانے کے لیے جعلہ ہے تو اس سے بنے گا جائلن، تو جائلن کا مطلب ہو جائے گا بنانے والا۔ ظالمن ظلم کرنے والا۔ اچھا، پھر ایک جو ہم خانہ کعبہ کا طواف جیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے طافہ۔ تو اب اس میں بھی اسی طرح کرنا ہے، یعنی تے الف اور فے ہے، ان کے بیچ میں ایک الف ڈال دینی ہے۔ تو اس کو جب پڑھیں گے تو یہ بنے گا تائفن، اور تائفن کو جب لکھتے ہیں تو وہ لکھنے کا سٹائل یہ ہوتا ہے، اور جس کی جمع ہے تائفونا، تو تائفونا طواف کرنے والے۔ اسی طرح رکوع کرنے والے کو کہتے ہیں راکعون۔ راکعون کی ایک جمع ہوتی ہے راکعونا، جو پیچھے آئی تھی راکعین، اس کی نصب کی اور جر کی جو فارم ہوتی ہے، اور ایک اس کی جمع ہوتی ہے جس کو ہم جمع مکسر یا ٹوٹی پھوٹی جمع کہتے ہیں، تو وہ ہے رکعن۔ یہ بھی راکن، تو رکعن کا مطلب ہو گیا رکوع کرنے والے۔ ساجدن سجدہ کرنے والا، اور سجودن بھی اس کی جمع ہے سجدہ کرنے والے۔ پھر ایک ورب عربی میں استعمال ہوتا ہے امینہ یأمنو، اس نے امن پایا، وہ امن پاتا ہے۔ اس کا بھی جب آپ فائل بنائیں گے تو اس کا جب آپ فائل بنائیں گے تو اس کے اندر بھی الف ایک ایڈ ہو جائے گی، تو اب آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بنے گا آمینن۔ جیسے یہ ساجدن تھا، یہ آمینن، تو آمینن جو ہے اس کا فائل ہے، اس کا مطلب ہے امن پانے والا۔ تو یہ خانہ کعبہ کے لیے یا مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدن آمینہ، یا اللہ تعالیٰ اس کو امن پانے والی بستی بنا، امن والی بستی بنا۔ اچھا، پھر ایک اور بڑا کامن فارم ہے فائل کے لیے، وہ فعیل کا وزن ہوتا ہے۔ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اور ہر حال میں کرنے والا، جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا کہ الرحیم وہ ہے جس کی رحمت مسلسل ہے، دائم ہے، قائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آج کی کلاس میں بہت سارے فائل اس وزن کے اوپر بھی آئیں گے۔ تو کسی چیز کو جو پہلے سے موجود نہ ہو اس کو لے آنا، اس کے لیے مادہ استعمال ہوتا ہے بے دال عین کا، جس سے پھر وہ بدعت کا بھی لفظ ایسے ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ہمیں تعلیم نہیں دی اور ہم خود سے اس کو رواج بنا لیں تو وہ بدعت ہوگی۔ تو بدیون ہے عدم سے وجود میں لانے والا۔ اللہ تعالیٰ بدی ہے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی میٹر نہیں تھا، کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ بشیرن ہے خوشخبری دینے والا، نذیرن ہے خبردار کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذمہ داری تھی، تو آپ پھر نبوت ملنے کے بعد ہمیشہ خوشخبری دینے والے اور ہمیشہ خبردار کرنے والے رہے۔ نصیر ہمیشہ اور ہر حال میں مدد کرنے والا، سمیع ہمیشہ سننے والا، علیم سب کچھ ہمیشہ جاننے والا، اور رحیم جس کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آج انشاءاللہ آیت 116 سے شروع کریں گے۔ واہ اور قالو انہوں نے کہا، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ پیچھے ذکر ہو رہا تھا یہود و نصارہ کا، تو اسی سے کنٹینیوڈ ہے۔ انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا۔ اخذا کا مطلب ہوتا ہے اس نے لیا، اتخذا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ بنانا، اس نے کچھ بنایا۔ اور جعلہ کی طرح اس کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں۔
تو اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے، اللہ پر پیش ہے یہ فائل ہے، اللہ نے بنایا ولد، یعنی ولد کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، ولد کا مطلب اولاد بھی ہو سکتا ہے، پلورل کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے، مؤنث کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے. اور دوسرا اس میں جو مفعول ہے وہ نہیں دیا گیا، وہ اس لیے غالباً نہیں دیا گیا کیونکہ مختلف قوموں نے مختلف ایسوسیشن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کے ضمن میں. اب یہ الفاظ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا بیٹا کسی کو، یا اللہ نے کسی کو اولاد بنا لیا، یا اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کی شان بلند ہے ایسی باتوں سے. فوراً یہ آگے، حالانکہ ابھی یہ بات آگے چلنی تھی، مگر یہاں پہ روک کر اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، جو بیچ میں آ جاتا ہے. اس کو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ محاورے میں جب مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا مفہوم کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے چچا ہیں، اس کو بہت پسند ہے اور انہوں نے بچپن سے اس کو بڑا پیار کیا ہے، تو کوئی دوست اس سے پوچھتا ہے کہ یار آپ کے چچا کہاں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے چچا تو میرے دل میں رہتے ہیں. اب یہ ہے فگر آف سپیچ، یہ کوئی ایکچوئل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ واقعی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں. یا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار وہ تو میرے سر پہ سوار ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فزیکلی سر پہ بیٹھا ہوا ہے. مطلب وہ مچھر تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے سر پہ بیٹھا ہو، بٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے یا ہر وقت میرے پاس بیٹھا ہے. تو وہ میرے دل میں رہتے ہیں، از اے فگر آف سپیچ. اور اگر آپ اس کو یہ جواب دیں کہ وہ میرے پاس ہوتے ہیں، اب وہ میرے پاس ہوتے ہیں کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے تو وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں. اور دوسرا مطلب وہ فگر آف سپیچ والا بھی ہو سکتا ہے، جیسے وہ مومن کا شعر ہے شاید کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو وہ پاس ہونے کا مطلب پھر وہ فگر آف سپیچ والا ہو جائے گا. اور ایک تیسرا اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ وہ گلبرگ میں رہتے ہیں. اب گلبرگ میں جو رہتے ہیں نا، اس میں کوئی فگر آف سپیچ نہیں ہو سکتی، یہ بالکل کلیئر ہے. گلبرگ میں رہتے ہیں، یہ ایک فیکچوئل ایکچوئل ان کی فزیکل لوکیشن ہے. تو ہماری زبان میں کیونکہ ہم اپنے محاورے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم محسوس کیے بغیر جب بھی کوئی لفظ یا محاورہ استعمال ہوتا ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. بعض اوقات لوگ اس سے کنفیوژنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن شریف میں کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے تو لوگ زیادہ کنفیوژن کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات ہر چیز کو فگر آف اسپیچ بنا دیتے ہیں. اب یہ جو لفظ ولد استعمال ہوا ہے، اسی طرح ایک اور عربی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں ابن. تو ابن ہوتا ہے بیٹا، اور باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابن. اور یہ ولد جو ہے یہ بیٹا ہے، یا اس کا اگر مفعول لیں گے اس فعل کا تو وہ ہو جائے گا مولود. وہ اس کو بھی بیٹے کے معنوں میں کہتے ہیں، اور والد جو ہے وہ باپ کے معنوں میں آتا ہے. مگر ابن کا لفظ جو ہے نا وہ غالباً فگر آف اسپیچ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابن کا لفظ استعمال کرنا یہ بھی انتہائی نامعقول ہے. فار ایگزامپل وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں و نصرانیوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. جیسے بائبل میں یا آپ کرسچن سے کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہولی فادر، آسمانی باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اب وہ جب کرسچن جنرلی اپنے لیے کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو ہولی فادر کہتے ہیں، تو وہ فگر آف اسپیچ ہوتی ہے کہ جیسے ایک باپ شفیق ہوتا ہے، جیسے باپ پرورش کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہے، جس کے لیے ہمارے پھر عربی میں ریلیجن میں لفظ رب یوز کیا گیا. اب فگر آف اسپیچ کے طور پہ ہو سکتا تھا، لیکن پھر اس کو پسند نہیں کیا گیا کیونکہ پچھلی امتوں نے اس کی وجہ سے ایگزیجریٹ کر دیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ، اس کو بھی نامعقول بات ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر بتاؤ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یا کیوں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو انسان ہو جن کو اس نے تخلیق کیا ہے. تو تم کوئی، تمہارا ایسا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے تو تمہارے اندر اس طرح کی کوئی چیز آ سکتی ہے. تم انسان ہو اور اس کی مخلوق ہو. تو یہاں لیکن جب ولد کا لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سبحانہ آ گیا، فوراً اس کی نفی کی ہے یہاں پہ اتنی کی گئی. اور اس سبحانہ کے اندر بڑی سختی ہے اور بڑی اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. کچھ جگہوں پہ اس کو ڈیٹیل میں آیا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے تو اولاد رکھی ہے.
लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, ये तो तुम बड़ी ही बुरी बात लेके आए हो, यानी तुमने ज़ुबान से बहुत ही बुरा कलमा निकाला है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तख़िरुल जिबालु हद्दा, करीब है कि आसमान फट पड़े इस बात के करने की वजह से, और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ पारा-पारा होकर गिर पड़े। यानी इतनी ये नामाकूल, इतनी गलत बात है, जैसे क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कहते हैं। अपने आप को कहते हैं कि वी आर द सन्स ऑफ द होली फादर, और हज़रत ईसा के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ही इज़ द ओनली बिगॉटन सन, जो ये वलद यानी जन्म जिसने लिया है। तो ये तो इतनी नामाकूल बात है, इतनी बुरी बात है कि ज़मीन फट जाए इसकी वजह से। लम यलिद व लम यूलद, ये मुमकिन ही नहीं कि उसने किसी को जन्म दिया हो, और ये मुमकिन ही नहीं कि उसको किसी ने जन्म दिया हो। अन दअू लिर्रहमानी वलदा, कि उन्होंने रहमान के लिए औलाद तजवीज़ की। वमा यंबग़ी लिर्रहमानी अन यत्तख़िज़ वलदा, और रहमान के ये शान शान नहीं है कि वो औलाद रखे। तो ये जहाँ जहाँ भी ये वाला बात आई है ना कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने वलद बनाया, तो वहाँ साथ ही जो है उसकी सख्ती से तरदीद आई है कुरान शरीफ में, जहाँ पे भी ऐसा होता है। तो ये असल में बताने का एक मकसद ये भी था कि और बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे, और आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे जो अल्फाज हैं वो उनके असल फैक्चुअल स्टेटमेंट बता रहे हैं, और कहाँ पे उनसे फिगर ऑफ स्पीच मुराद होती है। वक़ालू वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द, बल्कि उसी का है जो कुछ है आसमानों और ज़मीन में। यानी ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर यूँ होता है कि ये मा फ़िस समावाति वल अर्द, ये इसको हम कहते हैं जुमले का मुब्तदा, और लहू जो है इसकी खबर है, ये बाद में आती है कि आसमान ज़मीन में जो कुछ है वो उसका है। तो जब इसको पहले ले आते हैं ना, तो इसमें एम्फेसिस क्रिएट होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे नअबुदु का मतलब है कि हम तेरी इबादत करते हैं, और इय्याका नअबुदु का मतलब होता है हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इसका मतलब है उस ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। यानी उसको कोई ज़रूरत नहीं है। औलाद की ज़रूरत तो उसको होती है जिसको कोई कमज़ोरी लाहिक़ हो। अल्लाह ताला तो हर कमज़ोरी से पाक है। हमें ज़रूरत है कि अच्छा जी हम बूढ़े हो जाएँगे तो हमारे कारोबार को कौन सँभालेगा, तो हमें औलाद चाहिए। तो मख़लूक के लिए अगर औलाद हो तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात है, कुछ लोग फ़ख्र भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला के साथ औलाद एसोसिएट करना इंतहाई बुरी बात है, क्योंकि वो तो हर तरह की कमी, कोताही, हाजत से पाक है। उसी का तो है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। कुल्लुन लहू क़ानितून, सब के सब उसके फरमाबरदार हैं। इंसान बाज़ औक़ात इरादतन अल्लाह ताला की नाफ़रमानी करता है, लेकिन उसका पूरा जिस्म भी अल्लाह ताला का फरमाबरदार है। जैसे-जैसे अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, वैसे-वैसे फ़ंक्शन करता है। ये नहीं हो सकता कि इंसान अपने जिस्म को कहे कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, उसको खून में भेजना शुरू कर दो और ऑक्सीजन बाहर निकालनी शुरू कर दो। जैसे अल्लाह ने उसको हुक्म दिया वैसे ही करता है। अगर दिल को हुक्म दिया है कि वो धड़के, तो फिर वो धड़कता रहता है। ज़बरदस्ती को इंसान अपना दिल को धड़कना बंद नहीं कर सकता, अपने खून का चलना बंद नहीं कर सकता। जो उसके फंक्शन जिस तरह अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किए, सिर्फ़ एक उसको खुदा को मानने, ना मानने और चंद चीज़ों में उसको इरादे की ऑप्शन मिलती है, और उसके बाद वो आपे से बाहर हो जाता है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहू क़ानितून, और उन्होंने ये कहा, या और वो ये कहते हैं कि खुदा औलाद रखता है, कि अल्लाह ताला ने किसी को औलाद बनाया है या बेटा बनाया है। पाक है उसकी ज़ात इन बातों से, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है, सब उसी के फरमाबरदार हैं। बदी उस समावाति वल अर्द, बदी वो ज़मीन, आसमानों और ज़मीनों को अदम से वजूद में लाके लेके आने वाला है। कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, तो अल्लाह ताला ने उससे पूरी कायनात बना दी। तो जब उसने किसी चीज़ को एग्ज़िस्ट करने के बगैर बना दिया है, तो उसकी ये कुव्वत काहिरा है, तो उसको वो बेटे की ज़रूरत नहीं है। वाह! और उसकी सिचुएशन क्या है? इज़ा क़दा, ज अच्छा ये एक जनरली क्या होता है, इज़ा के साथ जब माज़ी आता है ना, तो उसका तर्जुमा मुज़ारे में किया जाता है।
اور اس کے ساتھ جب مضارع آتا ہے تو اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے نوٹس کریں. اور جب وہ فیصلہ فرماتا ہے، قاضی ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، پس انما بس صرف یقولو لہو صرف وہ اس کے لیے یہ فرما دیتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی. یعنی اللہ کی ذات ایسی بے نیاد ہے کہ آسمان و زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو اتنا فرمایا کہ ہو جا، اور آسمان و زمین بن گئے. اس کا پروسیس جتنا مرضی لمبا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کلمہ فرمایا کن. تو یہ تو اللہ کی ہستی ہے. اس ہستی کے ساتھ آل اولاد جوڑنے کی کوشش کرے کوئی، چاہے جو مکہ کے مشرک ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنا شروع کر دیں، اور چاہے کرسچن جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیں. تو یہ ان اٹ سیلف اتنا بےہودہ نظریہ ہے کہ جب انسان کائنات پہ غور کرتا ہے تو اس کو کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان حاجات سے، ان انسانی جو ضروریات ہیں ان سب سے پاک ہے. اور قالا، کالا کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، لیکن آگے اس کا فائل آ رہا ہے الذین، اور فائل سے پہلے جب فعل آتا ہے تو سنگولر آتا ہے، بٹ ظاہر ہے ہم ترجمہ پھر اس کا پلورل میں کریں. آگے جو فعل آ رہا ہے وہ پلورل آ رہا ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے. یعنی پیچھے عیسائیوں یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، اور علم نہیں رکھنے والوں کی بات ہے مشرکوں کی. جو مکہ کے مشرک تھے اب ان کا بھی بیچ میں ایک ذکر آ گیا ساتھ ہی، کیونکہ ایونچولی وہ بھی یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے دشمن تھے، مخالف تھے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ لولا، کیوں نہیں، یکلمونا، یکلمو وہ کلام کرتا، نہ ہم سے، کیوں نہیں وہ کلام کرتا ہم سے. کون؟ اللہ، کیونکہ یہ پیش ہے تو اس سے پتہ لگ گیا یہ اس کا فائل ہے. کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ. او تأتینا آیا. اب یہ تأتینا آیا میں اگر آپ دیکھیں تو آیاتن جو ہے یہ بھی فائل ہے، تو اور یا کوئی نشانی. تأتینا، تو تأتینا مونس کے، یہ تی مونس کے لیے، کیوں، اور کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. یعنی اس کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی بھیجتا. یہ با محاورہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بھیجتا والا بات ہوتی تو پھر آیاتن نہ ہوتا، آیاتن ہوتا. تو اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. اور یہ کیوں نہیں obviously understood ہے. نشانی سے کیا مراد ہے؟ نشانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی معجزہ ہے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ نے کلام ہی کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یتیم ہیں، غریب ہیں، ان سے اللہ نے کلام کرنا شروع کر دیا. ہم جو اتنے بڑے سردار ہیں قریش کے، اور امیر بھی ہیں، اور سارے لوگ ہماری بات سنتے بھی ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہمارے سے اللہ کیوں نہیں کلام کرتا؟ یہ کیا بات ہے؟ اعتراض جب سے نکالنا ہوتا ہے اس کو تو پھر خوئے بدرا بہانا بھی سیاہ. یا دوسری بات ہے کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے معجزہ لے کے آئیں، کوئی نشانی ایسی لے کے آئیں جس سے پتہ لگے، کوئی وہ فرشتہ ساتھ ہاتھ آ رہا ہو، یا یہ ان کے اشارے سے پہاڑ چلنے شروع کر دیں، یا یہاں پہ باغ و بہار ہو جائے، کوئی کھانے پینے کا ان کا خود بخود انتظام ہو جائے، اور کچھ نہیں تو وہ عذاب ہی لے آئیں ہم پر جس کا ہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. تو اس کا جواب ان کو کیا دیا گیا؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات جیسی بات. یعنی اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی ایسے مطالبے کرتے ہوتے تھے کہ جی ہمیں کوئی نشانی لائیں، اور ان کے اوپر نشانیاں بھی آئیں اور ان کو عذاب بھی دیے گئے، اور وہ نہیں مانے. اور بالکل اگر آپ سامنے آنے کے بعد اگر کوئی مان گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. تشابہت قلوبہم، متشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں. قلوبہم، ان کے دل. یہ قلوب بھی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے اس لیے یہ مؤنث واحد استعمال ہو. یعنی جیسے ان کے دل سخت تھے، نشانیاں دیکھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو ان کے بھی دل سخت ہیں. اگر ایسا کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار بھی دے گا انہوں نے تب بھی نہیں ماننا.
اور نشانی ماننے کی تک کیا ہے؟ قد بینا الآیاتی، ہم نے واضح کر دی ہیں اپنی آیتیں، نشانیاں، یعنی قرآن شریف کی آیتیں، لقومی یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہتی ہو، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، جو یقین کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ قرآن شریف اتنی بڑی نشانی ہے کہ مزید کسی نشانی کی ضرورت ہے نہیں۔ اس کا ادبی لحاظ سے جس کا مقام ہے، اس کا لینگویج میں جو فلو ہے، اس میں جو ردم ہے، پھر اس کے اندر جو دلائل ہیں، جہاں بات بات انسان کو سمجھایا جو اس قدر واضح ہے کہ اس کے بعد کسی نشانی اور معجزے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن دلیل سے سمجھتا وہ ہے جو یقین کرنا چاہتا ہو، جس کو پتہ لگ گیا ہو، جو جان گیا ہو، اب جان بوجھ کے نہ ماننا چاہتا ہو، تو اس کو تو کوئی نشانی کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ بالکل جیسے ایک وہ پنجابی میں محاورہ ہوتا ہے نا کہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگایا جاتا ہے، جو پہلے سے ہی جاگ رہا ہو، جھوٹ موٹ کا سویا بنا ہو، اس کو کیسے آپ جگا سکتے ہو؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اور کہاں ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کے جیسی بات، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، ایک جیسے ہیں ان کے دل، ہم واضح کر چکے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں یا جو یقین کرنے والے ہیں۔ انا، بے شک، ارسلنا کا، رسلہ کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینے کے لیے روانہ ہونا، ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھیجنا، جیسے خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، یعنی لفظی ترجمہ ہے ہم نے بھیجا تجھ کو، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام میں جنرلی ترجمہ کر لیتے ہیں بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور خبردار کرنے والا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں جو حق کو مان لیں، اس حق کو جو آپ کے ساتھ اتارا گیا، اور جو نہیں مانتے ان کو خبردار کریں، ان کو وارن کریں۔ آپ کا کام ان کو معجزے دکھانا نہیں اور ان کی خواہشات کی تکمیل کرنا نہیں ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، سألا اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے، تسألو تو پوچھتا ہے، تسألو تو پوچھا جاتا ہے یا تو پوچھا جائے گا، یعنی اور آپ سے سوال نہ ہوگا ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے متعلق، جہنمیوں کے متعلق آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی کہ وہ کیوں جہنم میں چلے گئے، کہ یا نبی آپ کو ہم نے بھیجا تو آپ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ جہنم میں چلے، نہیں، آپ سے پوچھ بالکل نہیں ہوگی۔ آپ کو حق کے ساتھ بھیج دیا، آپ نے حق لوگوں کو پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اب یہ لوگ جو نہیں مان رہے، اس جملے کے اندر یہ دھمکی بھی موجود ہے، یہ لوگ تو جان بوجھ کر نہیں مان رہے اور کج بحثیاں کر رہے ہیں، کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ اب جہنم میں، انہوں میں جہنم میں جانا ہے۔ آپ کا فرض ادا کیے گا، آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا یہ جہنم میں کیوں گئے اور ایمان کیوں نہیں لائے۔ وا اور لن تردا، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اب یہ تردا بھی مونس کا صیغہ ہے مضارع میں، کیونکہ آگے جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی جمع آ رہی ہے، اور ویسے بھی جب فائل سے پہلے آتا ہے فعل تو اس میں پھر یہ سنگولر یوز ہوتا ہے اکثر، اور ہوتا تو سنگولر یوز ہے، اور اس کے اندر بھی ماضی مذکر یا مؤنث کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ولن تردا ان کا، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے، کون راضی نہ ہوں گے؟ الیہود، یہود یعنی یہودی، ولن نصارا اور نہ ہی نصرانی، حتی یہاں تک کہ تتبعا، یہ اصل میں تتبعو تھا، حتی کی وجہ سے تتبعا ہو گیا، یہاں تک کہ تتبعا، اب یہ مونس والا نہیں ہے، یہ حاضر والا ہے، سیکنڈ پرسن ہے، یہاں تک کہ آپ اتباع کریں،
آپ پیروی کریں، آپ فالو کریں، ملتہم، ان کی ملت کی. تو ملت کا مطلب بنیادی طور پہ جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے. ٹیکنیکلی تو طریقہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد مذہب پہ ہو، تو اس حساب سے مذہب کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ جی آپ سے ہرگز یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ یہودی یا نصرانی خود نہ ہو دیں. زیادہ جو بہتر ترجمہ ہے جیسے مدعو صاحب نے یہ کیا ہے کہ ان کا ایک طریقہ تھا. وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ دین کو عمل کرتے تھے اپنی خواہش نفس کے حساب سے اور اس کو مولڈ کر لیتے تھے. جب ان کو ضرورت پڑتی تھی اپنے فتوے بنا لیتے تھے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر کے کلیم یہی کرتے کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کرتے وہ تھے جو ان کے دل میں ہوتا. تو اب مسلمانوں سے بھی وہ ملتے تھے، وہاں پہ بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح ہمارا آپس میں ریکنسیلیشن ہو جائے. یہ ہمیں یہ نہ کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے. بس ٹھیک ہے، اگر فرض کرو ہم نے بہت مارجن دینا ہے، ویسے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہودی نصرانی ہوگا تو جنت میں جائے گا، چلو ان کو بھی ہم کو تھوڑا بہت مارجن دے کے نا ریکنسیلیشن کر کے اس بحث کو چھوڑ دیں، اور جو ہماری خواہشات ہیں اس کے حساب سے یہ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کریں اور پھر ہمارے رنگ میں ڈھل جائیں. اور یہی ان یہودیوں کی سازشیں بھی تھی، طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے. تو کیا کوشش کرتے تھے کہ جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہمارا طریقہ ہے اس پر چلیں، بدعات پیدا کر دیں دین کے اندر، ان کو فالو کرتے رہیں. جو اصل دین ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ وہ حنیف تھے، یک رخ تھے، یکسو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ اس کو چھوڑ دیں اور ہمارے طریقے پہ چلنا شروع ہو جائیں. تو اٹس ناٹ نیسسریلی کہ یہودی صحیح ہو جائیں، مطلب ہے کہ جیسے ہم نے دین کے اندر اپنی خواہشات کو اپنا اصل دین بنا لیا، یہ بھی یہی کر لیں. تو جب تک ایسا نہیں کریں گے یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. قل، کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہد اللہ، یہ مرکب اضافی ہے، اللہ کی ہدایت، بیت اللہ اللہ کا گھر، ہد اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی تو ہدایت ہے. یعنی مطلب یہ کہ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. تو ہم آپ کی خواہشات بدعات کی پیروی کیسے کریں؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی ہے تو پھر اللہ کی ہدایت کو فالو کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور آبویسلی اس سے مراد امت ہے، اور ہمارے اوپر بھی یہی اپلائی ہوتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار وہ نہیں ہونا چاہیے جو یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ کار تھا. جب دین کے اندر انہوں نے اپنی خواہشات اور من مانی خواہشات کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. ہمارا طریقہ کار یہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی، ہمیں پتہ لگ گیا، ہمیں کنفرم ہو گیا. قرآن شریف تو بالکل 100% کنفرم ہے کہ ہو بہو وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر تھوڑا بہت ڈفرینس ہو سکتا ہے، بٹ ہمیں جس چیز پر ہم مطمئن ہو گئے کہ اچھا جی یہ قرآن شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہے. احادیث بھی صحیح حدیث جو ہے 99% ان میں اتھینٹسٹی ہے. تو 99% صحیح حدیث پہ جب ہم مطمئن ہو گئے کہ جی ہمیں یہ بالکل صحیح لگ رہی ہے، اور پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ بھی اگر ہم اب بس ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہم نے اپنی خواہش نفس سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کر کے فتوے دے دے کے یا فتوے لے لے کے اس کو نہیں فالو کرنا. اور یہ ہر انڈیویجول کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، کیونکہ اس نے اپنی قبر میں خود جانا ہے. اور کسی سے جا کے فتویٰ لے لے، لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک واقعہ ہو گیا، کسی سے کانٹریکٹ ہو گیا، اب وہ کانٹریکٹ کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ فٹافٹ اپنے مفتی صاحب کو آ جائیں گے، مفتی صاحب یوں ایک کانٹریکٹ ہوا تھا تو اب ہم کیا اس کانٹریکٹ کو بریک کر سکتے ہیں؟ اور اس کے اندر مفتی صاحب کو آدھی باتیں بتائیں گے، آدھی بتائیں گے نہیں. اب مفتی صاحب ایک ویسے ہی ذرا ان کا دل نرم ہوتا ہے جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ چلو ذرا ایک نیچرل انسان کے اندر دانستہ یا نادانستہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں پوچھیں، تو وہ ان کو جواب ایسا دینا چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی آ سکے. تو یہ تو ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے. ویسے ہی دل نرم بھی ہوتے ہیں بعض کا، تو اس لیے بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا جواب دیتے ہیں جس سے وہ ذرا مطمئن ہو جائے. اوپر سے آدھی انفارمیشن دی ہوتی ہے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہاں یہ وہ والا وعدہ نہیں ہے، اس سینس میں وعدہ نہیں ہے، اس طرح شاید آپ کو آپشن ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اس وعدے کو اگر توڑنا چاہتے ہیں، اس کانٹریکٹ کو توڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لگتا ہے کہ آپ توڑ سکتے ہیں. تو آپ نے آدھی انفارمیشن دی مفتی صاحب کو، اور آپ واپس آ گئے اور اپنی خواہش نفس کے مطابق عمل کر لیا، اور بڑے آپ مطمئن بھی ہیں، بلکہ جس پارٹی سے آپ کانٹریکٹ توڑ رہے ہیں اس کو بھی جا کے آپ نے فتویٰ دکھا دیا کہ جی ہم نے تو مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیا، یہ کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہے. یہ بڑی بڑے بڑے نیک سمجھدار پرہیزگار لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ آبزرو کرتے ہوں گے، لوگوں کے نالج میں آتے ہوں گی. میں نے تو پرسنلی میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ ایسے واقعہ ہوا تھا، اور ہو بہو یہ واقعات ہوئے.
تو یہ طریقہ کار ہے یہودیوں کا. یہودی ہر چیز کے اندر ہیلے بہانے کر کے نا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ادھر سے ادھر موڑ دیتے تھے، اور اینڈ میں وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ باجی ہم نے تو جو دین ہے اس پہ بالکل صحیح عمل کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے بس وہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہوائے نفس، خواہش نفس، لام ایمفسس کے لیے، اور یقیناً اگر، اگر جیسے انشاءاللہ میں اگر ہوتا ہے، اتبعت آپ نے پیروی کی، ضربا اس نے مارا، ضربتا تو نے مارا، اتبع اس نے اتباع کیا، اتبعتا تو نے اتباع کیا، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد کے، جاءکا آ گئی، آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی جب آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا علم حقیقی ہے، جو وحی کا علم ہے، جب اس میں سے آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو ہدایت مل گئی، اب اگر آپ نے ان کی پیروی کی، یا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں نے، اگر قرآن ہمیں مل گیا ہے اور اب ہم نے کوئی کام کرنا ہے اور اس کے اندر ہمیں کوئی بھی، چاہے یہودی عیسائی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مسلمانوں میں سے کوئی ہو جس کے کوئی الٹیریئر موٹیو ہوں اور کوئی شیطانی ایجنڈا ہو، اور ہم اس کی پیروی کرنی شروع کر دیں کہ اس میں چلو ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا دنیا کا، یا ایک زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے، نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں، یا من اللہ سے مطلب بنے گی اللہ کے مقابلے میں، یعنی لفظی میں اللہ سے کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، یعنی اللہ جب اپنا انتقام لے گا، غضب کرے گا، تو اس وقت اس کے مقابلے میں کوئی نہ تو دوست ہوگا اور نہ مددگار ہوگا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصرانی، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے پر چلنے لگیں. کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ چکا علم، نہیں ہوگا کوئی آپ کا اللہ کے مقابلے میں دوست اور نہ ہی مددگار. الذین، وہ جو، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی کتاب. عطا کا مطلب ہوتا ہے پہنچا، پہنچنا. آتا کا مطلب ہوتا ہے پہنچایا، تو یہ اس کا باب افعال میں سے. تو وہ جن کو دی ہم نے، آتا اس نے پہنچایا یا اس نے دیا یا اس نے دی، اور آتینا ہم نے دی. آتینا ہم جو ہے یہ اللہ دینا سے ہے کہ وہ جو، یا وہ جنہیں ہم نے دی الکتاب، وہ جنہیں ہم نے دی کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا جیسا کہ حق ہے، تلاوت ہی اس کی تلاوت کا. اس میں جو تلاوت کا لفظ ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے قرآن شریف میں آتا ہے سورہ شمس میں، والشمسی وضحاہا، گواہ ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو تلا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا. تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے کتاب کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کتاب میں بتایا گیا ہے، آپ الفاظ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کا مفہوم اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور آپ تلاوت کر رہے ہیں کتاب میں جو دیا گیا ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جیسا کہ چلنے کا حق ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. جو لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کو غور سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور پھر مزید ایک حق ہے اس کو لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، پھر مزید حق بنے گا شاید کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یہ بنیادی سب سے بڑا حق ہے کہ تلاوت کے لفظ کے اندر جو شامل ہے
کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں، کسی کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مفہوم سمجھ رہے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ خالق نے بھیجی ہے تو پھر آپ کو تلاوت ایسے کرنی پڑے گی جیسے تلاوت کا حق ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں ہی نہ، اٹھا کے اس کو رکھ دیں اور بس شادی بیاہ پہ لوگوں کو نیچے سے گزارنے کے لیے استعمال کریں، یا اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں جی یہ تو عربی میں ہے، ہمیں تو عربی آتی نہیں، اور سمجھے بغیر اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یا اگر اس کو مطلب سمجھ بھی نہیں، یا ترجمہ صرف پڑھ لیں یا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور اس کے بعد اس پہ عمل نہ کریں، کام وہی کریں جو ہم نے دل چاہتا ہے، اور کتاب بار بار جو آپ کو سمجھا رہی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا، وہ کرو گے تو وہ انجام ہوگا، اس کو دیکھیں ہی نہ، سوچیں ہی نہ، تو کیا تلاوت کا حق ادا ہو رہا ہے؟ تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقی ایمان ان لوگوں کا ہے جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں جیسا ڈیزائرڈ ہے، جیسا اس کا حق ہے۔ اگر آپ عمل ہی نہیں کرتے تو پھر یہ ایمان حقیقی نہیں ہے، پھر یہ تو شناختی کارڈ میں لکھوانے کے لیے ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو میں شناختی کارڈ میں لکھ دیں گی میں مسلمان ہوں۔ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، عمل آپ اس پہ کرتے ہیں جو آپ کے ابا جی فرماتے ہیں، چاہے وہ قرآن سے متلازم ہو، عمل اس پہ کرتے ہیں جو آپ کی برادری آپ کو کہتی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، عمل آپ اس پہ کرتے ہیں جو آپ کی خواہش نفس ہوتی ہے، جس کو آپ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر آپ اس کو برائی سمجھنا بند کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب ہی ہوگا جب آپ اس پر صحیح طرح عمل کریں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ لگائیں۔ کامن سینس کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ سمجھیں ایک ایگزامپل ہے، حالانکہ یہ ایگزامپل ریلیٹ نہیں کرتی ویسے اس سے، یعنی یہ ایگزامپل اس انٹینسٹی کو نہیں شو کر سکتی، مگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ جاب پہ آیا ہے، اس نے نئی نئی جاب جوائن کی ہے، اس کے بعد اس کو کمپنی کی طرف سے پالیسیز اینڈ پروسیجرز ملتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنے بجے دفتر آنا ہے، اتنے بجے سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو پیسے کٹ جائیں گے، آپ فلاں فلاں چیز کی اتھارٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں، فلاں فلاں چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کی چھٹیوں کا پروسیجر اور وغیرہ وغیرہ، پوری اس میں تفصیلات لکھی ہوتی ہیں۔ اس کو پڑھتا ہی نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ کبھی دل چاہتا ہے دفتر آ جاتا ہے، دل چاہتا ہے دفتر نہیں آتا، اور وہ مینول اس کو پورا دیا ہوا ہے، جتنی ڈیٹیل اس میں ایس او پی لکھی ہوئی ہے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چند ہی عرصے بعد فائر کر دیا جائے گا، اور اس سے ظاہر کیا ہوگا؟ اس سے ظاہر یہ ہوگا کہ اس نے کمپنی کی اتھارٹی کو تسلیم ہی نہیں کیا، اس نے مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ اب اس نے ایک کمپنی میں جاب کی ہے جہاں پہ کچھ پروسیجر ہے جو فالو کرنے ہیں۔ وہ جو بھی کوئی کمپنی کو صحیح معنوں میں اپنا امپلائر سمجھ کے جوائن کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ یار یہاں سے میں نے پیسے لینے ہیں، کل کو ہر مہینے تنخواہ لینی ہے، تو جو جو کام کہیں گے بھائی مجھے اس طرح کرنے ہیں۔ تو کیا کہا گیا ہے، اور موٹی موٹی خاص طور سے چیزیں کیا آئی نیڈ ٹو نو۔ ہم کہتے ہیں زبان سے کہ یا اللہ ہم تجھے اپنا خالق مانتے ہیں، یہ قرآن او ہو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس کو چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، سنبھال کے اونچی جگہ رکھتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس میں کہا کیا گیا۔ تو یہ تو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے کہ صحیح معنوں میں ہم اللہ کو اپنا خالق مالک سمجھتے نہیں، اصل میں ہمیں آخرت کا عقیدہ ہے ہی نہیں، مالک یوم الدین کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے اور اپنے آپ کو جواب دینا ہے، وہاں کھڑے ہو کے پوچھا جائے گا، پوری زندگی میں جو کچھ کیا کچا چٹھا سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمیں ایمان اس کا ہے ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ احساس ہی نہیں ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ حیثیت، وہ اہمیت، وہ مقام دیتے ہی نہیں جو اس کا مقام ہے۔ تو یہ ہے ان الفاظ کا سادہ سادہ مطلب۔ اس پرٹیکولر جو کانٹیکس میں آ رہی ہے اس میں اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہاں یہاں زیادہ ریلیونٹ وہ مطلب بھی بنتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی جو اہل کتاب تھے، جو یہودی اور نصرانی تھے، وہ اگر اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں، ایسے تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، تو اس کے اندر یہ جو بہ ہے اس سے مراد پھر غالباً قرآن شریف بھی ہو سکتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ لوگ اہل کتاب جو اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھتے تھے وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ مطلب بھی اس میں سے کانٹیکسٹ کے حساب سے بن سکتا ہے، وچ از آلسو کریکٹ، بہت میننگ آر کریکٹ۔ وا اور من یکفر بھی، جو کفر کرے اس کا، جو انکار کرے اس کا، یعنی پریکٹیکلی
یعنی اگر پہلا میننگ لیں گے تو یہ ہے کہ منہ سے تو انکار نہیں کر رہے پر پریکٹیکلی انکار کریں، اور دوسرا میننگ لیں گے تو جو یہودی عیسائی رہے اور انہوں نے عمل کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسلام قبول کرنے کی کوشش نہیں کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ والے ہیں، وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِکَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب بخشی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں یا کریں گے بس وہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں پر۔ تو یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تمام جہانوں پر کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے جہان والوں پر، یہ بھی ایک سٹائل ہے عربی کا کہ آپ مراد اس سے یعنی اس کو وہ عربی میں کہتے ہیں کہ ظرف کہہ کر اور اس سے رہنے والے مثال لیے مراد لیے جاتے ہیں، بالکل جیسے ہم بھی کئی اردو میں کہتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ کٹ گیا۔ اب میرا ہاتھ کٹ گیا کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاتھ کٹ کے اتر گیا، بلکہ اگر ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی یا ہاتھ پہ کٹ لگ گیا تو کہتے ہیں ہاتھ کٹ گیا۔ تو یہ سٹائل ہے، اور یہ جہاں پیچھے یہاں سے بات جب یہاں سے شروع ہوئی تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تھی، وہاں سے بات شروع ہوئی اور بنی اسرائیل کا سارا جو کچا چٹھا ہے وہ بیان کیا گیا، ان کو وارن کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ بھائی قرآن کو سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور پھر اب یہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے تو وہی آیتیں دوبارہ آئی ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں اس کو جیسے یہ مثال کے طور پہ میتھ میں ہوتا ہے نا ایک بریکٹ شروع اور بریکٹ بند، تو یہ یہاں پہ اب بریکٹ بند ہو رہی ہے، یعنی وہ تقریر اور وہ گفتگو ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد اگلی بات شروع ہو رہی ہے جو ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہی، مگر وہ تھوڑی سی اب ایک دوسرے اینگل سے بات آ رہی ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، بچنے کی کوشش کرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، یہ والی آیت بھی تقریباً انہی الفاظ سے پیچھے آئی ہے، اور اس کے بعد بریفلی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نہ بدلہ دے گی یعنی نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی کے کچھ کام نہ آئے گی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، یقبل پیسے وائز ہے، منہا، اس سے، اور ہا نفس مونس ہوتا ہے عربی میں، اس لیے اس کے لیے اس سے مونس کا صیغہ استعمال ہوا۔ عدل، کیا قبول نہ کیا جائے گا؟ عدل، عدل کا مطلب ہوتا ہے برابر، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو اس کے برابر اس کو پھر سزا کاٹنی پڑتی ہے یا اس کے برابر اس کو فدیہ دینا پڑتا ہے، تو فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، مراد یہ ہے کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا۔ جیسے احرام کی حالت میں کوئی شکار کر لینا تو پھر جیسا جانور شکار کیا ہوتا ہے اسی طرح کا جانور قربانی میں دینا پڑتا ہے، وہ اگر کسی نے ہرن شکار کیا تو پھر بکرے کی قربانی کرے گا، کسی نے نیل گائے شکار کیا تو گائے کی قربانی کرے گا، ہم نہیں گائے، تو جو گناہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں معاوضہ کو دیا جا سکتا ہوتا ہے، تو قیامت والے دن کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا، کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں معاوضہ تو کسی کو دے گا کہاں سے، اور اگر فرض کریں ہوتا بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وا، اور، لا تنفعها، اور نہ نفع دے گی، تنفع وہ مونس نفع نہیں دے گی، ہا اس کو یعنی اس نفس کو، تو یہ ہا جو ہے یہ نفس کے لیے ہے اور جو تنفع ہے یہ آگے اس کی شفاعت ان کے لیے، اور نہ نفع دے گی کوئی سفارش، کسی کی کوئی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس دن سے ڈرو، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر کے جانا ہے۔ یہ مت سمجھو جو یہودی اور عیسائی سمجھتے تھے، آیت خطاب تو ان کو ہے، obviously ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ ہم تو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے اولاد ہیں، نحن ابناء و احباء، ہم تو اس کے چڑے چہیتے ہیں، تو بس ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں وہ سفارش کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، چلے جی ہمیں معاف کر دیں تو ہم معاف ہو جائیں گے۔ یا مشرکین مکہ نے بھی یہ سارے جو بت بنائے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے سفارش کریں گے، ہمارے یہاں بھی لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، بڑے نیک ہیں، وہ ہمیں وہاں جا کے بچا لیں گے، اور
ہمارا کیا وجہ کیا ہوگی بچانے کی؟ کیونکہ ہم ان کے در سے اٹیچ ہیں، کیونکہ ہم ان کا نام لیتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. قرآن شریف نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کوئی سفارش نفع نہیں دے گی. جہاں کوئی سفارش کی بات آتی ہے، وہ جیسے مثلا آیت الکرسی میں آئی ہے تو وہاں ساتھ لکھا ہوا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. جرت کسی ہے کہ اس کے آگے سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے. اور پھر باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ جو سفارش کریں گے ان کو اجازت دی جائے گی، اور جس کے لیے کریں گے ان کے لیے بھی اجازت دی جائے گی. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو پاسنگ مارکس دے کے پاس کرنا ہوگا اور جنت میں بھیجنا ہوگا اپنی رحمت سے، تو وہاں اللہ تعالیٰ عزت افزائی فرمائیں گے، فرشتوں کی بھی، بزرگوں کو بھی، اور سب سے زیادہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اور آپ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ چلیں جی اس کی سفارش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے. مگر وہ جو اس پاسنگ مارکس پہ پہنچنا ہوگا وہ انسان نے اپنے عمل سے پہنچنا ہوگا. تو عمل حتی الامکان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے، مگر عمل کیے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، یہودیوں نصرانیوں کی ملت کو فالو کرتے ہوئے، ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے، دل میں یہ ہم جسٹیفیکیشن یا خواہش رکھیں کہ جی ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اپنی خواہشات کو ہم نے وعدہ بنا لیا ہے، جیسے یہودی کہتے تھے. یہ ہم ڈیٹیل میں پچھلی آیتوں میں ڈیٹیل میں پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تو ایسا وعدہ ہے تو بتاؤ کہاں ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یا تم اللہ پہ ایسی بات کرتے ہو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے. تو اور لا ہم ینصرون، نہ ہی وہ کوئی مدد کیے جائیں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آ سکے گا. بلکہ کام تو کیا آنا ہے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ میری بیوی، میرے بچے، یہ سارے لے لو، مجھے اس عذاب سے بچا دو. ان کو فدیے میں دینے کو لوگ تیار ہوں گے. تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ کام آئے گی اس کے کوئی سفارش، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی. اور اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اور جب ابتلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، ابتلا آزمائش اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ابراہیم، اب ابراہیمہ کے اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو اس پر ہے زبر، اور رب کے اوپر ہے پیش. اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے. اردو میں پھر ہمیں نے اور کو سے اس کو واضح کرنا پڑتا ہے، عربی میں نے اور کو استعمال نہیں ہوتا. اور یہ الفاظ آگے پیچھے بھی عام طور پہ فائل پہلے آتا ہے مفعول بعد میں آتا ہے. اس جملے میں مفعول پہلے آیا اور فائل بعد میں ہے، لیکن ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم نصب میں ہے، یعنی میم پر زبر ہے، اور رب جو ہے یہ رفع میں ہے، یعنی بے پر پیش ہے، اس لیے یہ فائل ہے، یہ مفعول ہے. یہ رول ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آسان رول ہے. تھوڑی سی گرامر پہ توجہ دیں گے تو قرآن سمجھنا بہت آسان ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو جب، یعنی اب وہ پچھلی بات ختم ہوگی، اب ایک نیا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریفرنس سے بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور مسلمان تو خیر اب مانتے ہیں ہی. تو حضرت ابراہیم آج بھی دنیا میں شاید سب سے زیادہ عزت کی گئی ہستی ہیں، کیونکہ مثلاً جو عیسائی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قبول ہی نہیں کرتے. تو اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلماتن، کچھ کلمات سے، کلمات سے مطلب کچھ باتوں سے. کچھ باتوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا شاید کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، جیسے کن فرمایا اور وہ ہو گیا. اب آگے اس کا کیا، جب حکم دیا جاتا ہے کسی بندے کو، غلام کو کہ یہ کر دو، تو بس وہ کر دیتا ہے. اس میں وہ اس کی بحث میں نہیں پڑتا کہ جی اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا. یہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، دنیا میں یہ رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. دنیا میں رشتہ اگر ہو سکتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا تھا. اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہ یہ کرو تو آپ بغیر سوال جواب کے وہ کر دیں. حکومت آپ کو آرڈر کرے گی یا آپ کو آرڈر اس کو اوبے کرنا پڑے گا تاکہ
اس میں فساد نہ پیدا ہو. لیکن آپ حکومت کو کوشچن کر سکتے ہیں، اگر وہ ظالم بادشاہ ہوگا تو آپ کو کوشچن کی اجازت نہیں دے گا تو آپ نہیں کریں گے، بٹ اس کو اوبے کرنا ایک فرق بات ہے. لیکن جب رب نے کو کلمہ کہا تو جو عباد الرحمان ہے ان کا کام ہے کہ چوں چنا کیے بغیر فوراً اس کو پورا کریں. فَأَتَمَّهُ، پس اس نے پورا کیا ان کو. تما وہ پورا ہوا، جیسے کتابوں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے تمت بالخیر، پوری ہو گئی خیر کے ساتھ. تو تما پورا ہوا، اتما اس نے پورا کیا. فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے پورا کیا ان کلمات کو. یہ کلمات بھی ویسے دیکھیں یہ ایک ٹوٹی پوٹی جمع نہیں ہے، یہ نارمل جمع ہے. مسلماتن کی جمع ہوتی ہے مسلماتن، کلیماتن کی جمع ہوتی ہے کلیماتن. تو اگر ٹوٹی پوٹی ہوتی تو پھر یہ ڈیفینیٹلی ہاتھ. اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. اب کن باتوں سے آزمایا یہ سب کو معلوم ہے، میں بالکل بریفلی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اور میں پیدا ہوئے تھے، یہ غالباً عراق میں ہے. تو آپ علیہ السلام نے بہت جگہوں پر وقت گزارا، آپ کی عمر بھی بائبل کے بیان کے مطابق وہ 150 سال کے لگ بھگ تھی، اور آپ نے اس میں کثیر عرصہ جو ہے وہ، یعنی جب آپ کی پہلی اولاد ہوئی تو آپ آلریڈی شاید 80-85 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر حضرت اسحاق اس کے بعد جب پیدا ہوئے تو آپ اور بزرگ ہو گئے تھے، اور اس کا بھی قرآن شریف میں ذکر آتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اس مقام کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رحمتیں بھیج محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے رحمتیں بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر. تو وہ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بھی ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزری ہے اس کی اتھینٹک انفارمیشن تو نہیں ہے، بائبل سے کچھ لوگوں نے کی ہے. اچھا بائبل میں انہوں نے چینجز بھی بہت ساری کر دی ہیں، تو اس لیے اتھینٹک انفارمیشن تو نہیں ہے، بٹ ایک رفلی جسٹ فار انٹرسٹ. اب اور میں پیدا ہوئے، وہاں سے پھر آپ بابل میں بھی کچھ عرصہ رہے، پھر آپ نے حران میں آ کے قیام کیا، پھر آپ آ کے سیٹل ہوئے بیسیکلی بیت المقدس سے فلسطین میں. وہاں سے پھر آپ مصر بھی آتے جاتے رہے، اور آپ مکہ مکرمہ بھی آئے، اور پھر واپس. تو ایونچوئل آپ کا جو فائنل سیٹلمنٹ تھی وہ یروشلم یا اس کے آس پاس تھی، جو بھی وہ علاقے ہیں فلسطین کے. اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا. کچھ چیزوں کا قرآن شریف میں ذکر آتا ہے ذرا ڈیٹیل سے. مثال کے طور پر جب وہ شروع ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم سے مقابلہ کیا، ان کے بت توڑ دیے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈال دیں آپ کو. تو یہ ان کی جہاں پیدائش ہوئی تھی یہ غالباً وہاں کے واقع. اور پھر اس کا ذکر تفصیل سے قرآن شریف میں، اور پھر اللہ نے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا انہوں نے. حضرت ابراہیم داخل ہو گئے، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. اس کے بعد آپ کا غالباً بابل کے اندر جا کے نمرود سے مقابلہ ہوا، اور نمرود ایک بہت زبردست اور بڑا ظالم بادشاہ تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بھی مکمل مقابلہ کیا، اور اس سے جو ڈائلاگ آتا ہے اس میں بھی اس کو جس کو کہتے ہیں نا لاجواب کر دیا. تو قرآن میں پا جاتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر. پھر آپ یہاں سے ہجرت کر گئے جب آپ کی قوم نے بہت تنگ کیا. اپیرنٹلی نمرود پہ بھی کوئی عذاب وغیرہ آیا، کسی سے کہتے ہیں مچھروں کا عذاب آیا، وہ ختم ہو گیا. پھر آپ ہجرت کر کے پھر آپ یہ حران کے علاقہ میں کچھ عرصہ رہے، اور پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی. غالباً اس کا قرآن شریف میں ذکر بھی آتا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، کیونکہ آپ کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام. تو وہ دونوں پھر یہاں سے نکلے اپنی قوم کو چھوڑ کے إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف جو برکت والی ہے. تو انہوں نے تو یہودیوں نے تو اس زمین کو شام سے ویسے کیا ہے، لیکن چونکہ حضرت لوط علیہ السلام ادھر ریڈ سی کے پاس تھے، اپیرنٹلی وہ یہاں کا کہیں علاقہ بنتا ہے. یعنی لوط علیہ السلام یہاں آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کے نزدیک کہیں آ کے آباد ہوئے. وہاں سے پھر آپ مصر بھی تشریف لے گئے، یہ بھی اس سے ہی پتہ لگتا ہے بائبل سے. شاید کچھ عرصہ کے لیے آپ مصر تشریف لے گئے، اور آپ اسی عرصہ میں آپ مکہ آئے، اور یہاں پہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا. یہ بھی ایک آزمائی تھی
کہ نوزائیدہ بچے کو اور بیوی کو ایک ویران بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ اللہ کے حکم کے مطابق. اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور آپ کی زوجہ بھی پوری اتری. اور پھر اب اس کی یاد ہے کہ ہم جب بھی حج پر عمرے پہ جاتے ہیں تو جن پہاڑوں کے درمیان میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے چکر لگائے تھے وہاں ہم بھی جا کر چکر لگاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور امتحان کیا. وہ امتحان تو اتنا بڑا تھا کہ اس امتحان کا تو تصور کرنا مشکل ہے. جو آپ نے اپنے بیٹے سے جب وہ 13 سال کے ہو گئے تھے تو فرمایا کہ قال یا بنیا، اس نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اور حضرت اسماعیل نے بھی فوراً اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے بھی وہاں پر لٹا دیا. اور پھر اللہ نے مینڈا بھیجا. تو اتنے مشکل امتحانات تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے گئے اور انہوں نے ان پر پورے اترے اور وہ یکسو تھے اور انہوں نے کوئی چونچنا نہیں کی. خواب جو دیکھا تھا، خواب کی کوئی اگر چاہتے بیٹے کی محبت میں تو اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے یا کچھ کرتے، کچھ بھی نہیں کیا. اس میں صرف ایک چیز ویسے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا، آپ نبی تھے. نبیوں کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. آج کسی کو یہ خواب آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو یا کسی کے بیٹے کو ذبح کر دو، تو یہ نہیں کسی کو کرنے کی اجازت. یہ اس چیز کو نا تھوڑا سا لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں بعض بار کہ انبیاء کے پاس جو نالج ہوتی ہے وحی کے ذریعے سے، اور خواب بھی ایک طرح سے نبیوں کے خواب بھی سچے اور وحی کی فارم ہوتے ہیں، اور جو انبیاء کے پاس نالج ہوتی ہے اس کی بیس پہ جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق سے، وہ ان کا سٹیٹس فرق ہے اور ہمارا سٹیٹس فرق ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اس کی گردن پہ چھری رکھ دی. یہ بہت بڑا کام ہے. ہمارے عام طور پہ لوگوں کو خواب آ جاتے ہیں، ہندوؤں کو تو بہت آتے ہیں کہ کسی کا بیٹا جا کے قتل کرا ہو. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کے بت توڑ دیے. آج ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں مثال کے طور پہ اور کسی ہندوؤں کے مندر میں جا کے بت توڑ دیں. ہمارا سٹیٹس نبی کے سٹیٹس والا نہیں ہے. نبی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے پھر ہم نے ان ڈائریکشن کی روشنی میں کرنا ہے جو ہمیں ڈائریکشن دی گئی. تو مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے عرب کے علاقے میں اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ یہاں شرک نہیں ہو سکتا، تو حجاز کے علاقے میں جہاں جہاں کو بت سے توڑ دیے گئے اور ایون جو قبریں بھی اونچی تھیں وہ برابر کر دی گئی، وہاں اجازت نہیں تھی. باقی اب انڈیا میں مسلمان آئے اور مثال کے طور پہ محمود غزنوی نے آ کے اس کا سومنات کا مندر توڑ دیا اور بت توڑ دیا. یہ اس کا پروگیٹو نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی نعوذ باللہ نبی نہیں تھا، اس کو اللہ سے وحی نہیں آتی تھی. بار کیا ہے، جب ہم نے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے پس وہ ان پر پورا اترا. قالا، تو اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں، جاعل فاعل بنانے والا، میں بنانے والا ہوں تجھے للناسی لوگوں کے لیے امامن امام، بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. جس نے اتنی زیادہ قربانی دی کہ اپنے بیٹے کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی اور ابھی 13 سال کا ہے، اس کو پہلے چھوڑا ہے جب وہ چھوٹا تھا، اس کا جب 13 سال کا ہو گیا تو اس سے ملے ہیں تو حکم دیا اس کو ذبح کر دو، تو اس کو ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے. اس طرح جس نے پورے کیے اپنے رب کے کلمات، تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ بے شک میں تجھے انسانوں کا پیشوا بناؤں گا. اور غالباً پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب غالباً آپ کی اولاد میں سے ہی. پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اور حضرت یعقوب کی اولاد سے آتے رہے، اور حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو سب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں شریف لائے. تو تمام انبیاء پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شریف لائے. اور پھر اب قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے امام ہیں، کیونکہ آپ کا دین سچا ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، کتاب بالکل مکمل ہے، تو وہ امام ہے. تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہے کیونکہ آپ ان کی اولاد میں سے تھے. قالا، اس نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے. اب یہاں پہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اور اس نے کہا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی بنائے گا، یا دعا کی کہ اللہ مجھے تو پیشوا بنا رہا ہے، میری اولاد میں سے بھی بنانا. قالا، اللہ نے فرمایا، لا ینالو، نالا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پا لینا کسی چیز کو.
تو جیسے نا لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی یا فرما برداری کو. تو قال لا ینالو، نہیں پائے گا، عہدی میرا عہد، الظالمین، یہ الظالمین نسب میں ہے، ظالموں کو، یعنی میرے عہد میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو ظالم ہوں گے. تو سوچیں سمجھیں، یہ یہودیوں کو بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے، اور آبویسلی ہمارے لیے بھی ریلیونٹ ہے بالکل، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، تمام لوگوں کا پیشوا سے بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت میں، آپ کی نسل میں انبیاء آئیں گے. تو اس میں پیشوائی کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جنرل کوشچن کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں صاف صاف کہہ دیا کہ میرے وعدے میں ظالم شامل نہیں ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، سگی اولاد ہو، وہ اس میں شامل نہیں ہے اگر وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر. تو ہم بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، کوئی بھی ہوں، اگر ہم اپنی جانوں پر ظلم ڈھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء سے وعدے کیے ہیں ان کے لیے کیے ہیں، ان کے آنے والی نسلوں کے لیے کیے ہیں، ان کی امتوں کے لیے، ہم ان وعدوں میں شامل نہیں ہوں گے. اس لیے یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، جو یہودیوں کو بھی غلط فہمی تھی اور انفارچونیٹلی ہمیں بھی یہی غلط فہمی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اس نے کہا کہ میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے پیشوا. ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عہد میں ظالم شامل نہیں ہیں، نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو. واہ، اور اس یاد کرو جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا گھر کو، گھر کو مراد بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور یہ بیت اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے بیت اللہ ہے. اور ایون تورات میں بھی آج بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں بیت ایل کا لفظ آتے ہیں، اس کا بھی مطلب ایل کا مطلب خدا ہوتا ہے، یا ایل یا ایل، تو بیت ال لکھا ہوتا ہے اس میں. تو ہم نے بنایا گھر کو مسابتن، صوبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹنا. مسابہ جو ہے نا، پھر اس کو ہم کہتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے ظرف، اسم الظرف. جیسے مسجد ہے نا، یہ ظرف ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ. تو مسابہ ہے لوٹنے کی جگہ. اور ہم نے بنایا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا گھر کو، البیت کو، یعنی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، یعنی بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ انسانوں کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت ابراہیم کو پیشوا بنایا لوگوں کا، اور لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ جو بنائی وہ بیت اللہ بنایا، یعنی لوگوں کے لیے مرکز بنایا. اور بعض بعض لوگوں کو، ایک آپ نے نوٹس کیا ہوگا، وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں صاحب ہیں، وہ تو ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ شو مارنا چاہتے ہیں، یا پتہ نہیں ان کو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ کوئی ریاکاری کے لیے جا رہا ہو، یا کوئی اس کے لیے جا رہا ہو انٹرٹینمنٹ کے لیے، بٹ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. مگر جو اللہ تعالیٰ نے جب یہ گھر بنایا تو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ لوٹ کر آنے کی جگہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ بار بار آنا ڈیزائربل ہے، یہ اس کے لفظ کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. تو اگر کوئی ہر سال عمرے پہ جاتا ہے تو آپ نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، کیونکہ کوئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی ہر سال عمرے پہ جانے کے بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیں، تو چلو آپ کی چوائس، آپ کروا دیں. ویسے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور دونوں چیزیں بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے. مگر جو جا رہا ہے وہ اگر نیک نیتی سے کر رہا ہے تو وہ اس حکم کی تعمیل کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ ہے، لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ ہے. ایک تو یہ بنایا، دوسرا کیا بنایا، وہ امنن، اور امن کی جگہ ہے. تو اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کا مرکز اور امن، بتخذو، اور پکڑو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں سے، مصلی، یعنی صلی یسلو کا جو فائل ہوتا ہے، فائل ہوتا ہے مصلی، نماز پڑھنے والا، جو پھر ہندوؤں نے ڈیگریڈیشن کے لیے مسلمانوں کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہ ہمارے کچھ مسلمان کو گھر بھی نہیں آتی تو وہ ڈیگریڈیشن کے لیے اس کو عیسائیوں کے لیے یوز کرنا، اور جو صفائی کرتا ہے اس کو مصلی کہنا شروع کیا. بٹ مصلی اس کا فائل ہے اور مصلی اس کا مفعول ہے. تو مصلی وہ جو نماز پڑھے، اور مصلی پھر یہ مفعول ہے، اور یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ بھی.
یعنی اسم المفعول اکثر ظرف کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے، تو وہ نماز پڑھنے کی جگہ، تو اور پکڑو یا بناؤ ابراہیم کے مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب مقام ابراہیم سے کیا مطلب ہے؟ جنرلی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد ہے وہ جگہ جہاں پہ پتھر جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، وہ مطلب ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا مطلب اس سے فرق ہے انڈرسٹینڈنگ، اور وہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ ریلیونٹ لگتی ہے، وہ ہے کہ جو جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے، یعنی بیسیکلی حرم، تو حرم جو ہے یہ امن کی جگہ ہے، اور حرم جو ہے یہ، یعنی حرم تو امن کی جگہ ہوگی، یہ تو کلیئر ہے کیونکہ یہ بیت کے لیے لفظ آیا ہے، اور مقام ابراہیم یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، جو آپ کے رہنے کی، آپ کے قیام کی جگہ تھی، وہ بھی حرم ہے، تو وہاں پر آپ اس کو نماز کا بنائیں جگہ، اور اس سے یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ وہ نماز کی جگہ بھی ہے، اور نماز جہاں پہ بھی ہم پڑھتے ہیں پھر ہم ادھر ہی رخ کرتے ہیں، تو اگر ہم اس سینس میں لیں تو اس کا مطلب ہے ہم مقام ابراہیم پر رخ کرتے ہیں، یعنی حرم اور اس کے اطراف، تو حرم اور اس کا اطراف جو ہے وہ نماز کی جگہ ہے، طواف کی جگہ ہے، پلس ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر یہ لیں کہ جی وہ پتھر کا مطلب ہے، تو پھر اس کا مطلب وہ مخصوص ہو جاتا ہے کہ جب آپ طواف ختم کرتے ہیں تو پھر آپ اس جگہ کے قریب جا کے پڑھتے ہیں نماز، اوبویسلی وہاں پہ بھی ہم عین ان پتھروں کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، اور غالباً پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو ایک سے زیادہ لوگ تو ان پتھروں پہ کھڑے ہو کے پڑھ بھی نہیں سکتے جب وہ اس شوکیس میں بند نہیں ہوتے تھے۔ وا اور عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اچھا عہدنا کا مطلب ہے ہم نے وعدہ کیا، لیکن جب یہ الہ کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے وعدہ لیا، ہم نے ذمہ داری دی، اور ہم نے ذمہ داری دی یا ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، کیا وعدہ لیا؟ ان کے تہیرا، اور یہ تسنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ دونوں پاک کریں، بیتی میرے گھر کو، میرے گھر کو پاک کریں، یعنی جو مسجد ہے مسجد کو پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، تو مسجد کی صفائی پہ خاص توجہ دینی چاہیے، ویسے بھی ہمارے دین میں صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، پلس مسجد جو اللہ تعالیٰ کی عبادت جہاں کی جاتی ہے اس کی خاص طور پہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے ادب و احترام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور پاک کیا نجاستوں سے جو روحانی نجاستیں ہیں، شرک سے، تو مسجدوں میں صرف اللہ کو پکارا جانا چاہیے جو قرآن شریف میں باتیں ہیں، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد جو تھی اس نے صفائی کو مجروح کر دیا، تو یہاں جب اس کا ریفر کیا جا رہا ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، اشارہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس گھر کو پاک کیا، اور اس میں شرک کی نجاست کو، بتوں کو آنے نہیں دیا، اور مشرکین نے وہاں جا کے 360 بت جا کے رکھ دیے۔ اچھا پاک کریں للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اب یہاں پہ آیا تھا نا کہ ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنایا، نماز کی جگہ بنایا، تو طواف کرنے والے، یہ طواف بھی نماز کی ایک قسم ہے، ایکچولی ایک خاص قسم ہے جو صرف خانہ کعبہ میں ہو سکتی ہے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، تو اعتکاف بہرحال کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے، تو یعنی رکوع اور سجدے سے مراد ہماری نارمل نماز ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے اس کو پاک صاف رکھیں تاکہ لوگ یہاں آئیں، لوگ یہاں پر طواف بھی کریں یا اعتکاف بھی کریں اور یہاں پہ نمازیں بھی پڑھیں، یہ وعدہ لیا گیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے بنایا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، یا بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور ہم نے ذمہ دار بنایا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور از یاد کرو جب قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، رب اجعل، رب یعنی ربی ایکچولی یہ تھا یا ربی، اور اس کی یہ تو یہاں تو ختم ہی ہو جائے گی وہ آگے جڑنی ہے،
ورنہ ویسے اکیلا بھی بعض اوقات ربی آتا ہے تو اس میں یہ محذوف ہو جاتی ہے، اس زیر سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو زیر ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے یہ تھی، تو ربی اے میرے رب، اجعل بنا، ہاذا بلدن اس کو، اے میرے رب بنا اس کو، بلدن آمینن شہر بستی امن والی، آمین جو فائل ہے امینہ کا۔ تو اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی اپنے رب سے، جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا، ورزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا۔ اور ثمرات سے مراد ثمر جو ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی کسی بھی چیز کی پیداوار کو کہتے ہیں، تو اس میں پھل کے علاوہ سب پیداواریں شامل ہیں۔ من آمن منہم، جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر۔ تو وہاں اب وہ باقی جگہوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو جگہ تھی بالکل ہی اب اجاڑ تھی، یعنی یہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے لیے قرآن شریف میں جو حضرت ابراہیم نے الفاظ استعمال کیے نا، وہ ہے غیر ذی زرع، جس میں کوئی زراعت نہ ہوتی ہو، بن کھیتی کی زمین۔ تو وہاں پہ یہ ضرورت تھی، پلس وہ ویران جگہ تھی، اور اس زمانے کے حالات بھی ایسے تھے، اور بعد میں بھی بڑا عرصہ حالات ایسے رہے کہ وہاں امن نہیں تھا۔ تو امن اور غذا دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اور ساتھ اب کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ جی میری اولاد میں سے پیشوا کون ہوگا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں بھائی ظالموں کو تو نہیں ہو۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کیونکہ بالکل فالو کرنے والے تھے، تو فوراً انہوں نے فالو کیا، اور ساتھ یہ الفاظ دعا میں شامل کر دیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، یا اللہ ان کو یہاں سے رزق دینا اور ان کو امن عطا فرمانا۔ However، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے سمجھایا کہ جو دنیا کے معاملات ہیں وہ فرق ہیں، اور جو دینی معاملات ہیں وہ فرق ہیں۔ تو دینی معاملات میں جو کہنا چاہیے، یا جو روحانی معاملات ہیں، وہاں پر تو جو ایمان نہیں لائے گا، جو اپنی جان پر ظلم کرے گا، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو کوئی وعدہ نہیں پہنچے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں ملے گی۔ مگر دنیا کے اندر سسٹم فرق ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا بھی ہے، آزماتا بھی ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ تو قالا، اور اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پھر میں اس کو متا دوں گا۔ متع یمتع، متاع ویسے کہتے ہیں دنیا کا سامان، عارضی فائدے کا سامان۔ یمتع وہ سامان دیتا ہے یا فائدہ دیتا ہے، امتع میں فائدہ دوں گا، ہوں اس کو، قلیلاً تھوڑا سا۔ تھوڑا سا مطلب یہ کہ ہے ہی تھوڑا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ ملے گا اور کافروں کو تھوڑا ملے گا، یعنی دنیا کا فائدہ تو ہوتا ہی تھوڑا ہے، تو میں اس کو کچھ تھوڑا فائدہ دوں گا۔ ثم استرہ، یہ استرار کی جیسے کیفیت ہوتی ہے نا، انسان مجبور ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ استراری طور پہ اس نے کیا، یعنی اس نے اپنی نیت سے نہیں کیا، بس مجبور ہو کے کر دیا، تو پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا الا، اس کی طرف، یعنی میں اس کو مجبور کر کے لے آؤں گا عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وہ بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو لوگ انکار کریں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، ان کو بھی دنیا میں ملے گا۔ تو پھر مشرکین مکہ کو بھی یہ رزق تو ملتا رہا، اور ان کے لیے بھی یہ بستی امن کی بستی بنی رہی۔ تو اب کس طرح بنی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو محترم قرار دے دیا، تو بیت اللہ کا سب امن سب احترام کرتے تھے، اس کے اندر لڑنا، کسی پہ حملہ کرنا، کسی کو قتل کرنا، سب منع ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ خدا کی امان میں داخل ہو گیا۔ بیت اللہ کی حدود سے باہر خطرہ ہی خطرہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب بھی یہی سچویشن تھی، لیکن اس کے اندر امن پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے اندر آپ کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ ہم پھول پتے توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے ان جنرل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے امن دیا اس گھر کے رہنے والوں کو، اس بستی کے رہنے والوں کو، کہ 4 مہینے سال میں محترم ہو گئے۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی بالکل، عرب بالکل آپس میں نہیں لڑتے تھے، وحشی سے وحشی لوگ بھی جو ہے نا وہ تلواریں نہیں نکالتے تھے، اور خطرناک سے خطرناک علاقے بھی پورا امن ہو جاتے تھے، اور ہر جگہ سے لوگ حج عمرے کے لیے آتے تھے، اور امن و سلامتی سے اپنے گھر واپس لوگ جاتے تھے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اس کے لیے خاص جنرل انتظامات کیے،
یعنی وہ کوئی اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہیں، بٹ ان جنرل مثال کے طور پہ ابرہا نے جب آ کے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اول تو حملہ آور ہونے کی ضرورت ہی نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی کرتا تھا تو پھر سارے لوگ مل کے اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور اس کے بعد اگر کوئی مقابلے میں وہ نہ کر پائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ابرہا کی فوجوں کو جو حشر ہوا وہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو ابھی بھی مکہ مکرمہ جو امن کی جگہ ہے، اس کی وجہ کہ تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، اور جو بھی ایسے لوگ سازشیں کرتے ہیں تو ہزار دفعہ سوچتے ہیں اس جگہ کے متعلق کو فساد کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد جہاں ثمرات کا تعلق ہے تو وہ معاشی فراغت بھی وہاں کے رہنے والوں کو حاصل ہوئی، ان کو حج کا مرکز ہو گیا تو بہت سارے لوگ وہاں آتے تھے، اور جب حضرت ابراہیم کی دعوت جتنی پھیلی تو جگہ جگہ سے لوگ حج کرنے کے لیے آنے لگے، پھر اس کی حضرت تجارت کو بھی فروغ ہوا، تو وہ جو چیزیں یہاں پیدا نہیں ہوتی تھیں وہ ساری چیزیں یہاں اویلیبل ہو گئیں خود بخود، ہر قسم کی چیزیں مکہ کے بازاروں میں آنی شروع ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھی جو بیسیکلی قریش اور مشرکین مکہ تھے، وہ ان متولی سے خانہ کعبہ گئے تو ان کو ایک وقار ہوا، اس کی وجہ سے ان کے قافلے جب شام یمن جاتے تو وہاں پہ بھی ان کے اوپر کو حملہ نہیں کرتا تھا، تو جو پھر وہ سورہ قریش میں آتا ہے نا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف۔ تو یہ سارے فائدے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وہ پوری ہوئی، اور ان کو یہ دعا کی وجہ سے امن بھی نصیب ہوا اور معاشی سہولت بھی نصیب ہوئی۔ مگر یہ چیز اس میں مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دنیاوی طور پہ تو وہ چیزیں مل سکتی ہیں، مگر آخرت کا جو انجام ہے وہ اس وجہ سے کسی کو نہیں ملے گا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو یہاں پر ختم کرتے ہیں جی، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ ان میوٹ کر کے بھی کوشچن کر سکتے ہیں اور چیٹ کے اوپر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سر یہ حضرت جو یہودی ہیں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے جی اور ہاں، حضرت اسحاق چھوٹے تھے، جی ہاں، تو یہودی تسلیم کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیغمبر؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے سنا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ حضرت بی بی ہاجرہ جو تھی جی وہ ایجپشن تھی اور وہ سلیو گرل تھی، وہ اس لیے وہ اتنا، وہ جہاں تک آئی مے بی رانگ، وہ اتنا اچھا نہیں سمجھتے ان کو، مسلمانوں کو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہودیوں نے نا بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی اپنی کتاب میں، اور یہ چیز کہ حاجرہ کو سلیب تھیں ورنہ عالم تھیں یا نہیں تھیں، بہرحال یہ یہودیوں نے گھڑی ہوئی ہے، اور ڈی گریڈ کرنے کے لیے وہ انہوں نے یہ چینجز کر دی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کو وہ اولاد تو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ مثلاً وہ یہ نہیں مانتے کہ جب حضرت ابراہیم کو قربانی کا حکم ہوا تو وہ حضرت اسماعیل کی قربانی دی، وہ حضرت اسحاق کو بڑا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی انہوں نے چینجز کر دی ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور بائبل سے آپ یہ ڈیڈیوس بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے شروع سے ہی بیت اللہ کو قبلہ بنایا، اور مثلاً ان کی یہ اسرائیل جو ہے نا یہ ادھر ہے، یا فلسطین جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے نارتھ میں ہے، اگر آپ میپ میں دیکھیں نا تو اوپر اسرائیل ہے اور نیچے مکہ ہے، وہ نارتھ میں بنتا ہے، اور جو مکہ ہے اس کے ساؤتھ میں بنتا ہے، تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم عبادت گاہ میں جاؤ تو جو شمعدان رکھو وہ جنوب کی سمت منہ کر کے رکھو، اور قربانی کرو تو جنوب کی طرف کرو، تو وہ کلیئر آج بھی آپ ڈیڈیوس کریں تو وہاں سے نکل آتے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے اس کو چینج کر دیا۔ جی سر، یہ آیت نمبر 120 کے اندر جو خواہش نفس کی پیروی کا جو بیان ہے، یہ میں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ابھی کون اس کی خواہش نفس پہ عمل کرنا ہے، یا کون کس کی خواہش عمل پر عمل نہ کرے؟ اس میں ذرا کلیئر کر دیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے نبی سے ہیں کہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی، یعنی اور مراد اس سے بیسیکلی امت مسلمہ کو ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کی خواہشات کی، یہ مطلب ہے۔ صحیح صحیح، جزاک اللہ۔ اچھا جی، یہ ایک سوال آیا ہے کہ جو پرانی کتابوں کی نالج ہے وہ صرف مناظرے کے لیے، ایک تو مناظرہ کا لفظ جو ہے نا وہ شاید اتنا اپروپریٹ نہیں ہے، ہمارے دین میں مناظرے کو تو انکریج نہیں کیا گیا۔ وہ نالج جب ہم قرآن شریف میں آتا ہے ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو جب ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے اس وقت ان کو دلیل سے ڈسکشن کرنی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی صحیح جنت میں جائیں گے، ہمارا دین سچا ہے،
یا ہمارے دین میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے گناہوں کا ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنے خون سے دے دیا. تو ہم ان کی کتاب پڑھ کے ہم نے دیکھا کہ کتاب میں تو لکھا ہوا ہے, جو پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, کہ جب تک تمہاری نیکی فارسیوں اور اسکرائبس کی نیکی سے بڑھ نہ جائے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو اب ہم نے جب ان کو دلیل دینی ہے, ان کو یہ ڈسکرائب کرنا ہے, وہاں پر جا کر ہم ان سے اس کتاب کو ڈسکس کریں گے. ادروائز ان جنرل ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن شریف میں ہدایت ہے, اور قرآن شریف ان اٹ سیلف ایک بڑی کتاب ہے, تو اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں تو وہاں ضرورت ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات ہم اگر بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیٹ از آلسو الاؤڈ, یا جب ہم ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے دین میں یا آپ کے عقیدے میں یا طریقے میں فلاں غلطی ہے وہاں پہ کریں تو ٹھیک ہے. ویسے اگر ہم قرآن چھوڑ کے بائبل پڑھنی شروع کرتے ہیں اور اس میں حکمت کی باتیں نہیں ہیں, تو وہ اس لیے ڈیزائربل نہیں ہے کہ اس میں تو تحریفات ہوئی ہوئی ہیں, اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں غلط شامل کر دی ہیں. اپنے جو گناہ کرتے تھے وہ گناہ انہوں نے نبیوں سے نعوذ باللہ ایسوسیٹ کر کے ان کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ آئے گا کہ جی وہ مثلا یہودیوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی حضرت یعقوب نے اللہ سے پشتی کی, اللہ کو ہرا لیا. اب یہ اس طرح کے اس سے پھر وہ ثابت کرتے ہیں کہ جب قیامت والے دن جب جہنم میں کوئی بھیجنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تو یہودی سے واپس لے لیں گے کہ نہیں جو انبیاء ہے وہ ان کو چھین لیں گے کہ نہیں, ان کو نہیں جہنم میں جانا. تو یہ اس طرح کے کانسیپٹ پڑھ کے واقعی کنفیوژن بھی ہوگی اور کلیئرٹی نہیں ہوگی. تو ہمیں کلیئرٹی کے لیے تو اللہ کی کتاب ہی پڑھنی ضروری ہے. اب اگر آپ کو کتاب کو سمجھنے کے لیے کہیں ریفرنس کے لیے ضروری ہے, جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ بقا کا لفظ استعمال ہوا ہے, انہوں نے اس کو چینج کر دیا, اس کو وادی بقا کر دیا, رونے کی وادی. یہاں پہ بیت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہاں پہ بھی بیت اہل کر. تو آپ کو سمجھ آتی کہ اچھا یار, اگر یہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے اس کو خانہ کعبہ بنایا تھا تو کیا یہودیوں نصرانیوں کے یہاں بھی تھا یا نہیں تھا. تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ اس کو پڑھتے ہیں, دیٹ از فائن. ان کو دلیل ان کی مانگتے ہیں اور اس کو جب پروف کرنے کے ڈسکس کرتے ہیں, دیٹ از فائن. ادروائز ظاہر سی بات ہے, یا پھر کوئی ویسے ریسرچر ہے اور انٹلیکچولی ریسرچ کر رہا ہے, دیٹ از آلسو فائن. لیکن جب ہم نے ہدایت اختیار کرنی ہے تو وہ تو کلیئر ہے نا, ان ھدی اللہ ھو الھدی, کہ جو اللہ کی ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے, اور وہ جو ہدایت محفوظ ہے وہ قرآن شریف کی فارم میں محفوظ ہے. تو اسی پہ فوکس کرنا ہے. سر سورہ بقرہ میں ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے اور جادو کا ذکر ہے. تو میرا یہ تھا کہ جیسے اگر کسی اس دنیا میں کافی لوگ اس طرح کے یہ حرکت کرتے ہیں, غلط حرکت, تو اس کو توڑنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کہ جادو سے ہی ہوتا ہے یا پھر کوئی بس ہمیں اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ خود بخود ہی ہو جائے صحیح, کیونکہ یہ ہے تو برحق. اس بارے میں تھوڑا سا واضح کر دیتے ہیں آپ کچھ. اچھا, ایک تو لفظ جو برحق ہے نا, اس میں بعض اوقات وہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. اور جادو حقیقت ہے, واقعہ میں ہوتا ہے, برحق نہیں ہوتا, یعنی وہ حق پر نہیں ہے. اچھا, جادو اگر کسی پر ہو جائے تو اس کا جو اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح حدیث میں کچھ چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں. اسی طرح سورہ جی بقرہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر شک ہو اس پہ جادو ہے تو مثلا ایک آسان طریقہ ہے, گھر میں سورہ بقرہ لگا دیں. پھر اگر کسی کو شک ہو اس پہ جادو ہے تو وہ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کرے, کیونکہ جو جادو کرتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں اور نجاست کو استعمال کرتے ہیں. تو پاکیزہ رہیں, سورہ بقرہ سنیں, یاد کریں, پڑھیں. موعظتین جو ہیں آخری دو صورتیں, ان کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں. اور بھی کچھ حدیث میں دعائیں آتی ہیں, وہ بھی ان سے بھی جھاڑ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس پہ جادو ہے تو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے. یہ پوچھنا تھا کہ یہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ بھی اسی سے پہلے کویسچن سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کا کیا کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے کیسے کسی کا جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ یوں سمجھیں کہ ایک تو بڑی موٹی سی چیز ہے کہ جادوگر جو ہے نا, کوئی وہ اس طرف فزیکل نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کو ٹھوکر آ جائے گی جادو کی وجہ سے, یا اس کو کوئی چیز گر پڑے گی, ایک تو یہ نہیں ہوگا, یہ تو سمجھ لینا چاہیے. دوسری یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی جادو وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو 90% کیسز میں جادو شادو نہیں ہوتا. 90% کیسز میں کوئی انسان کے اپنے نفسیاتی ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی اور کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کو لوگ جادو سے سمجھ لیتے ہیں. تو جنرلی تو یہ ایزیوم کرنا چاہیے کہ جادو نہیں ہے. اور اگر فرض کریں کو شک پڑ گیا کہ جادو ہے تو بس پھر یہ سورہ بقرہ وغیرہ پڑھنے, اس کو آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے
کہ جی آج میں بیمار ہو گیا ہوں تو کیا میں جینوئنلی اس وجہ سے بیمار ہوا ہوں کہ مجھے بخار کیونکہ نارملی لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ شو کرتے ہیں کہ ہاں اپنی طرف سے اپنی دکان یہ آپ کے جادو ہے یہ ہے تو ہے، اس طرح سے ہوتا ہے نا۔ جی، وہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کہیں کسی کو کچھ کہیں گے، کسی کو کچھ، ان کو اگنور کر دینا چاہیے، ادھر زیادہ توجہ کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہے، شک پڑ گیا ہے، تو سورہ بقرہ لگا دیں اور مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی برکت سے اس کو سورہ ختم کر دیں گے۔ بقرہ اب جو فرما رہے ہیں سورہ بقرہ ایک دفعہ لگا دینے کافی ہے یا پھر ڈیلی بیسس پہ، یا کیا اس کا کوئی خاص پیریڈ ہوگا یا جب کیا؟ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا گھر کے اندر روزانہ تھوڑی سی لگا دیا کریں اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے، اور دن میں رات کو سوتے وقت، صبح، جو حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی بھی ہے۔ ایک نا انہوں نے الہدا والوں نے نا ایک کارڈ بھی شائع کیا ہوا ہے، جادو اور اس کا علاج۔ ایک اور بھی چیز ہے کہ منزل بھی ملتی ہے نا مارکیٹ میں، اس میں کافی ساری آیات ہیں، سورہ مومن کی آیات ہیں، افاظ وغیرہ، اور کافی ساری اس میں پورا ایک بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ حضور پاک سے یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے پڑھ کے کام کیا اور دعا کی، اس سے بھی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، وہ کو آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیں اس میں نا بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اس میں سمجھنا یہ چاہیے کہ سب سے بہتر چیز تو ہے وہ بالکل اتھینٹک ہو، اس کے اندر حدیث کا صحیح ریفرنس دیا ہو، اور آپ مثلا sunnah.com پہ جا کے نا اس حدیث کو چیک بھی کر لیں کہ ایگزیکٹلی یوں ہی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ تو مثلا جو الہدا والوں نے دیا نا، وہ تو اس میں حدیثوں کے ریفرنس دیے ہیں اور صحیح حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز اتھینٹک نہیں بھی ہے، یا ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بھی ہے، اور کوئی یہ آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ یہ فلاں کلمہ پڑھ لیا کریں یا فلاں صورت پڑھ لیا کریں، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ ہم جھاڑ پھونک کر لیا کریں اپنی بیماریوں کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر لیا کرو اگر اس میں شرک نہ ہو، اگر اس میں مشرکانہ کلمات نہ ہو، تو اگر نہیں وہ تو منزل ساری ایسی کی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ہاں جو وہ ساری کی ساری جو ہے نا قرآن پاک کی آیات ہیں نا، سورہ فاتحہ سے لے کے دیوان میں سورہ مومنین کی کچھ آیات ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ مومنون ہے، سورہ رحمان کی ہیں، اس طرح سے کچھ سورہ جن سی ہیں، اس طرح سے کچھ انہوں نے بنایا ہوا تو ہے ٹھیک سارا ہے، نا پورا۔ پھر بس میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سورہ بقرہ اور معوذتین تو حدیث سے ثابت ہے نا، تو وہ تو زیادہ جی جی بہتر ہے۔ اگر کوئی قرآن پورا ہی شفا ہے، تو اگر کہیں اور بھی آیا تو کسی نے دی ہیں اور کسی نے اپنے تجربے اور ایکسپیرینس سے لکھی ہیں، دیٹ از فائن، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں۔ جزاکم اللہ خیر سر۔